السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آر میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ضمن انتخابات کی بات کریں گے۔ 12 حلقے پنجاب کے اور 1 حلقہ کے پی کے NA-18، جہاں سے عمر ایوب کی نااہلی کے بعد ان کی اہلیہ شہر ناز صاحبہ جو ہے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ صبح 9 بجے آغاز ہوا پولنگ کا، اس کے بعد ہم نے دیکھا 5 بجے تک بلا تعطل پولنگ کا عمل جاری رہا۔ پاکستان میں ضمنی انتخابات پولنگ کا وقت تو ختم ہو گیا، ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ آج قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں بھرپور پولنگ ہوئی۔ لاہور سے فیصل آباد، سرگودا سے ڈیرہ غازی خان تک کہیں معذور میاں بیوی نے ووٹ ڈال کر، کہیں دلہا نے مثال قائم کی، بارات کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچ گیا۔ دوسری جانب PP 269 میں بے نظمی کے باعث کچھ دیر پولنگ رکی، لیکن سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے تحت دوبارہ پولنگ کا عمل شروع کرایا گیا۔ 2792 پولنگ اسٹیشنز میں سے 408 انتہائی حساس قرار دیے گئے تھے اور 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات رہے۔ ہری پور کے NA-18 میں بڑا مقابلہ ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI حمایت یافتہ امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال میں بھی کئی نشستیں 9 مئی کیسز کے بعد خالی ہوئی تھیں، جن پر آج پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور غیر حتمی نتائج کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے، کیا پنجاب کے اندر نون لیگ اپنی جو ماضی کی مقبولیت تھی اسے دوبارہ سے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ ان ضمن انتخابات سے یہ بھی واضح ہوگا، یا تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے کہ پورا پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہے، پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، تو ان ضمنی انتخابات کو سامنے رکھ کر کسی حد تک صورتحال واضح ہوگی؟ اس پر بات کریں گے۔ رضوان خانزادہ صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خانزادہ صاحب، بہت شکریہ وقت کے لیے۔ کہیے گا، ٹوٹل 13 حلقے ہیں اور خاص طور پر اگر حماد اظہر کے حلقے کی بات کریں ہم لاہور کی، یا ہری پور NA-18 جہاں سے عمر ایوب صاحب سزا کے بعد نااہل ہوئے، ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں، یہاں سے اگر آپ لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہ سائن ہوگا کہ آج بھی تحریک انصاف پر جو کلیم کرتی ہے ہم پہ ظلم ہے، تشدد ہے، ساری چیزیں، اس کے باوجود آپ کا ووٹر اب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کیا توقع ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ عرفان حیدر صاحب، آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ بات سیدھی سیدھی بڑی صاف صاف چیئرمین عمران خان صاحب نے کہہ دی تھی کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر تو جو ہمارا ووٹ کو ہمیں دیا، جو قوم نے ہمیں، پاکستانی قوم نے PTI پر، عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان میں جتوایا، اس کے بعد جو کچھ میں وقت میں PTI کے ووٹ کے ساتھ کیا، عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا، اس کے بعد سب نا امید ہو گئے۔ ہمارا وقت آیا، ہم سے مخصوص چھین لی گئی، ہم نہ ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن یہ حاکم ہے، ہمارے کاموں میں، ہمارے الیکشنوں میں روڑے اٹکائیں گے۔ عمران خان صاحب کو راہ دیتی ہے کہ ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمارے جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا کہ خالی میدان، اس لیے جو ہے الیکشن لڑا گیا ہے۔ یہ الیکشن اس طرح لڑا گیا ہے، ہم اس طرح نہیں لڑ سکے، لیکن آج بھی ایک ایک ووٹر، ایک ایک سپورٹر عمران خان کے کو دکھایا جائے گا تو ہم مایوسی نہیں، ہمیں غم نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا کہ یہ نظام تیار۔ میں آپ کو صحیح طرح سن نہیں پا رہا، کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے رضوان خانزادہ صاحب؟ اب کوشش کرتے ہیں دوبارہ آپ سے ریکنیکٹ کریں اور آپ سے جان سکیں۔ مختلف حلقوں پر آج ضمنی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے اور حتمی نتائج تو ظاہر الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، لیکن غیر حتمی نتائج مختلف سورسز سے ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں، مختلف ٹیلی ویژن چینلز بھی ان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہیں نون لیگ دعویٰ کیا جا رہا ہے آگے ہے، تو کہیں تحریک انصاف آگے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 13 حلقوں کے ضمنی انتخابات کا رزلٹ کس سمجھ جاتا ہے، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔
رضوان خان زادہ صاحب اب کلیئر ہے آپ کو وائس میری میں سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ بالکل آپ کو سن پا رہا ہوں، میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ ہاں تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے اس میں، کبھی آواز بالکل چلی جاتی ہے آپ کی، کبھی واپس آتی ہے، تو صحیح طرح آپ کے جملے سمجھ نہیں آ پا رہے تھے، میں نے اس لیے کوشش کی کہ میرا سوال ہلو، یہ ہے آپ سے، سوال یہ ہے کہ اب آ رہی ہے ایک آپ کو طرف میری آپ کہہ آواز؟ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں ہے، دوسری طرف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان حلقوں سے لڑ رہے ہیں جہاں ماضی میں تحریک انصاف کا ہولڈ رہا، حماد اظہر کا حلقہ ہو، عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہو، تو جن حلقوں سے تحریک انصاف کو توقع نہیں ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں وہاں آپ نے کینڈیڈیٹ اپنا کھڑا ہی نہیں کیا، یہ وجہ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے منع کر رہے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے شروع سے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ رکھا تھا۔ کور کمیٹی نے عمران خان صاحب کو راضی کیا، پارٹی کی تنظیم نے راضی کیا کہ ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن لڑا ہے، اس میں حصہ لیا ہے، یہ وجہ ہے۔ ہمیں تو اعتبار ویسے ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ، عوام تو ہمیں ہی ووٹ دیتی ہے۔ جو 8 فروری کو یہ ووٹ چوری کیا گیا، یہ کیا تھا؟ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا۔ آج بھی پنجاب کی عوام جو ہے ہمیں کھلا چھوڑ دیں، آپ ہمیں چھوڑیں، دیکھیں آپ، اور آج بھی پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ پی ٹی آئی کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ 8 فروری دہرایا گیا تو عمران خان صاحب کی بات صحیح ہوگی کہ یہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ حاکم وقت پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو عمران خان صاحب صحیح تھے، اس کا مطلب ہے۔ تو پھر رضوان خان زادہ صاحب سلوشن کیا ہے؟ عدالتوں پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، اسمبلیوں پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، اس کی مثال بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیاں پوری کی پوری خان صاحب نے تحلیل کر دی تھیں۔ الیکشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اعتبار نہیں ہے، نیب پر، دیگر اداروں پر اعتبار نہیں کر رہی تحریک انصاف، تو سسٹم کے ساتھ آپ چلیں گے کیسے؟ سسٹم سے نکل کے دیکھیں دور جی ہو کے بیٹھ دیکھیں جانا جی یہ سب سے سلوشن ہے آپ پہلے سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے سب سے پہلے اس سسٹم کو بھروسہ دلانا ہوگا، سب سے پہلے سسٹم کو اعتماد بحال کرنا تو ہوگا اس کا کہ سلوشن بھی آپ بتائیں نا، ہمارے کیسے کرے؟ ساتھ۔ سسٹم کیا اس کرے کا آپ کے اس لیے؟ کا سولوشن اس کا سولوشن عمران خان صاحب کی رہائی ہے، سب سے پہلا سولوشن۔ سر وہ تو عدالت اگر کرے یہ گی نا۔ سسٹم واقعی نہیں سر، عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ سسٹم سب کچھ جس کے چلا بھی رہا ہے، ہاتھ میں پورے ہو سر، ملک کو اس میں سسٹم ایک چلا ایک رہا ہے۔ واضح کیس تو موجود ہے نا جس میں ان کو سزا ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ دیکھیں جی، سکتے ہیں کہ یہ ہیرنگ جھوٹے میں کیس، کمزوریاں تھیں، فلاں تھا ڈمکاں تھا، لیکن یہ ایٹ لیسٹ وہ یہ کیس ہے، ایک جینوئن کیس ہے۔ عرفان صاحب یہ جھوٹے کیس نواز شریف پہ بنائے گئے، پھر ریڈ کارپیٹ ڈالا گیا۔ یہ جھوٹے کیس آصف زرداری، بینظیر بھٹو اور سب پہ بنائے گئے، یہ جھوٹے کیس، سیاسی کیس، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر واقعی حاکم وقت اور یہ سسٹم، یہ آپ نظام سمجھتے ہیں چاہتا ہے 190 ملین کہ پاؤنڈ ملک، ایک سیاسی کیس ہے؟ بالکل سیاسی کیس ہے، بالکل سیاسی کیس ہے۔ عمران خان پہ کوئی سچا کیس نہیں ہے، میں اچھا آپ کو اس کی حقیقت بتا سکتا ہوں۔ سر، بات آف دا سیدھی ریکارڈ یہ تو ہے آپ کہ کے اگر اپنے لوگ اگر کہتے ہیں کہ کیس تو اگر جینوئن ہے۔ دیکھیں جی، لوگوں کے کہنے سے نہیں، میں آپ کو بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی نظام چلے، ملک چلے، اسٹیبلی آئے، ملک میں انویسٹمنٹ آئے، ملک کو صحیح طرح چلے، تو انہیں انصاف کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے کتنی بڑی 53 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آئی ایم ایف نے کم کیا ہے، یہ تو 100,000 ارب سے بھی اوپر کی کرپشن ہوئی ہے اس ملک کے اندر، اور آج سب کچھ گھوم رہے ہیں نظام۔ آپ اس نظام کو صحیح، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ترمیم جو ہے ایسی کوئی ہے کہ سزائے موت